الحمدللہ وکفا ذی المجد والعلا والنما خالق الارض والسماء بینہما وما تحت الثری والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد المصطفى وعلى وأصحابه نجوم الهدى وسائر أتباعه إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بے حد حمد و ثنا اللہ کریم کی ذات پاک کے لیے لامحدود درود پاک حضور آقا انعامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اس کے بعد برادران اسلام گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا مقام محبوبیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک میں آپ کا مقام پاک اس کے بارے میں چند گزارشات پیش کی تھی۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شان جس کے راوی عموماً صحابہ کرام وہ عرض کروں گا، اور یہ ایک ذہنوں میں جو خلش ہے کہ صحابہ کرام حضرت علی کی عزت نہیں کرتے تھے، ان کی نظر میں حضرت علی کا مقام نہیں تھا، یا وہ حضرت علی کا احترام نہیں کرتے تھے۔ یہ محض یہودیوں کا ایک
پیدا کردہ پروپیگنڈا ہے جو انہوں نے مسلمانوں کے اندر بڑی چابکدستی اور چالاکی سے داخل کر کے امت مسلمہ کے دلوں میں نفرت، دوریاں اور نفاق پیدا کر دی ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور جلیل القدر صحابی رسول ہیں، اور انہیں مفسر قرآن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ سے عموماً قرآن کریم کی آیات کی تفسیر یہ منقول ہے اور آپ کی تفسیر دنیا میں موجود بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ اللہ کریم نے فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالح کیے، اللہ ان کے دلوں میں اپنے بندوں کے دلوں میں اللہ ان کے لیے اپنی محبت پیدا فرما دے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت حضرت علی کے بارے میں ہوئی، اے محبتاً فی قلوب المومنین، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی مرتضیٰ کو ان کے ایمان، ان کی خدمات اور رسول اللہ سے وفاداریوں کا یہ صلہ عطا فرمایا کہ حضرت علی کے لیے لوگوں کے دلوں میں اللہ نے محبت پیدا فرما دی۔ اور حضرت علی سے محبت عموماً امت میں بہت زیادہ ہر دور میں رہی ہے، اور یہ ان کی اپنی اس وفاداری اور وفاشیاری کا نتیجہ اور بدلہ ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کی اور زندگی میں وفا کی۔ بہرحال حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مجموعی طور پر حضرت علی کی محبت کو کتنا ضروری سمجھتے تھے، اور اس پر کس قدر عمومی 1 2 4 5 10 صحابہ نہیں، عمومی صحابہ کی روٹین حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی بڑے مشہور حضور کے صحابی ہیں، یہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کننا نعرف المومن بحب علی والمنافق ببغض علی۔ ہم صحابہ کے اندر یہ بات عام تھی کہ ہم مومن کو حضرت علی کی محبت سے پہچانتے تھے اور منافق کو حضرت علی کے بغض سے پہچانتے تھے۔ یعنی صحابہ کرام کا عمومی ذہن یہی تھا۔ ایک عام معاشرے میں جس طرح روٹین بن جاتی ہے کہ جو حضرت علی سے محبت نہیں کرتا وہ منافق ہے، یہ صحابہ کے اندر عمومی ایک فکر، ایک روٹین موجود تھی۔ تو سوچیں جب ایک چیز اس طرح عام تھی تو پھر اس کے بارے میں کسی ایماندار کا شک و شبہ کرنا یقیناً یہ قابل تعجب اور باعث حیرت ہے۔ بہرحال صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کریم نے بھی فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو حضور کے ساتھی ہیں صحابہ، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے شدید ہیں، اور رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحیم، بڑے مہربان، اور آپس میں ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ قرآن کریم جس بات کو حقیقت بیان کر دے اب اس کے اندر کسی مسلمان کو شک کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ایک آدھ واقعہ اگر کوئی آدمی کھڑا لے کر کھڑا ہو جائے کہ جی دیکھیں آپ کہتے ہیں مثلا قرآن کریم میں ہے کہ نیک مردوں کے لیے نیک بیویاں ہوتی ہیں۔ اب اگر ایک آدمی کہے جی اگر یہ بات قرآن کی سچی ہے تو آپ بتائیں کہ
کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ کیوں تھی، فلاں نبی کی بیوی ایسی کیوں. ایک آدھ بات لے کر قرآن کے اصول کو نہیں توڑا جا سکتا. ایک قاعدہ ہے قرآن کریم کا اور عربی کا، لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ، عمومی جو حکم ہوتا ہے وہ اکثر کا ہوتا ہے، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں اور نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہوتے ہیں. لہٰذا ایک آدھ مثال کہ فرعون کی بیوی مومنہ اور لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ، یہ اس اصول کے خلاف نہیں جاتی. ایک یہ اصول ہے. تو اصول کے تحت قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، عمومی روٹین میں صحابہ آپس میں بڑے رحم دل، بڑے مہربان اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے والے تھے. اور آپ دیکھیں ایک عام آدمی، عام معاشرے کا ایک شریف النفس آدمی بھی عموماً رواداری، اچھائی اس کو فروغ دیتا ہے. بلا وجہ نفرت، عداوتیں یہ پیدا کرنا ایک عام شریف النفس انسان کا بھی شعار زندگی نہیں ہوتا، طریقے زندگی نہیں ہوتا. کبھی ریئر کیسز میں اگر ایک آدھ مرتبہ غصہ آ جائے، کوئی سختی کرے وہ الگ. عمومی روٹین میں بھی ایک عام آدمی اچھا دوسرے آدمی کو اچھا سمجھتا ہے. تو جب عام آدمیوں کے بارے میں یہ ہے، ہم کیسے یہ کنسیڈر کر لیں، ہم لوگوں کی باتوں میں آ کر یہ مان جائیں کہ صحابہ کرام آپس میں نفرت رکھتے تھے یا حضرت علی سے بطور خاص ان کا کوئی عناد تھا. واللہ جتنی بھی تحقیق کی جائے اس کے پیچھے یہودیوں کی وہ سازشیں ہیں جو انہوں نے اسلام کا اجتماعی قوت پارا پارا کرنے کے لیے کی. اور انہیں چونکہ حضرات خلفائے راشدین سے یہودیوں کو یہ شکوہ تھا کہ خلفائے راشدین نے حضور کا دین سر بلند کر دیا اور 100 سال کے اندر آدھی دنیا پر اللہ کا دین پھیل گیا، اور اس میں بنیادی کردار صحابہ کرام کا تھا. اس لیے انہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں ایسی باتیں تاریخ کے ذریعے داخل کی. پھر حیرت کی بات ہے ایک کلمہ کو مسلمان قرآن پر اعتماد نہیں کرتا، حدیث پر اعتماد نہیں کرتا، تاریخ کو لے کر بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے جی تاریخ یہ کہتی ہے. کوئی تاریخ تو یہی ہے کہ آج عمران خان کہتا ہے کہ میرے جیسا کوئی دیانتدار نہیں، پہلے سارے کرپٹ تھے، پہلے سارے برے تھے. کیا یہ سچ ہے کہ عمران خان صاحب 100% پاک اور صاف ہیں اور پہلے سارے کرپٹ تھے؟ یہ تو حکومتوں کا، تاریخوں کا، انسانی باتوں کی کمزوریاں ہیں. ہر کوئی کہتا ہے ہم جمعہ دیگرے نیست، میرے جیسا اور کوئی نیک نہیں. یہ صحابہ کرام اس اللہ کی دھرتی پر من حیث جماعت وہ اعلیٰ انسان تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ اوصاف سے نوازا تھا، اور وہ ایک دوسرے کی عزت، مقام، ریگارڈ اور مرتبے کو دل و جان سے تسلیم کرتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کی عزت و احترام کرتے تھے. تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں مشہور جو روایت شیعہ بھی بڑی دھڑلے سے پڑھتے ہیں، اور شاید پورے ذخیرہ حدیث سے انہیں ایک ہی حدیث آتی ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. نہ آگے نہ پیچھے، یہ بھی پوری حدیث نہیں ہے، پوری حدیث لمبی ہے، لیکن میں عرض کرتا ہوں بڑی انصاف سے اگر اسی ایک حدیث کے راوی دیکھ لے تو ان کے راویوں میں کثیر راوی صحابہ کرام، کثیر راوی صحابہ کرام، اور صحابہ ہی نے راوی ہونا تھا. کیونکہ حضور نے یہ ارشاد ایک سفر میں فرمایا، آپ حجت الوداع سے واپس لوٹے تو حضرت علی کو حضور نے چونکہ یمن میں بھیجا کچھ ذمہ داریاں دے کر، تو بعض لوگوں کو حضرت علی سے تھوڑا بہت اختلاف رائے تھا. اختلاف رائے ایک انسانی زندگی کا حصہ ہے. یہ اختلاف رائے باپ اور بیٹے میں بھی ہو سکتا ہے، بیوی اور شوہر میں بھی ہو سکتا ہے، بھائی بھائی میں بھی ہو سکتا ہے. اختلاف رائے بیسیکلی کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ رحمت ہوتا ہے. ایک ہی کام ہوتا ہے، اس کے بارے میں باپ کی رائے اور ہوتی ہے، بیٹے کی رائے اور ہوتی ہے، اور بعض اوقات بیٹے کی رائے صائب ہوتی ہے، زیادہ پختہ ہوتی ہے. تو اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں. لیکن حضرت علی سے ان لوگوں نے اختلاف رائے کیا. آپ صحابہ کا صدق دیکھیں. اس حدیث کے راوی جو صحابہ
صحابہ ہیں، ان میں ایک صحابی کا نام ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حدیث میری نظر میں جن صحابہ کرام سے گزری ان میں حضرت بریدہ، حضرت زید بن ارقم، حضرت براء بن عازب، اسی طرح اور صحابہ کرام، حضرت میمون ابن ابی عبداللہ، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ کرام ہیں اور یہ بڑے معروف صحابہ ہیں سارے، اور ان کا بڑا نام ہے اپنی اپنی جگہ پر۔ بہرحال حضرت بریدہ خود کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ میں یمن کے اس غزوے میں، اس سفر میں حضرت علی کے ساتھ تھا اور حضرت علی سے مجھے شکایت تھی، تو میں نے خود رسول اللہ کی بارگاہ میں اس شکایت کا ذکر کیا، تو آپ کہتے ہیں کہ حضور کی نظر میں حضرت علی کی محبت، حضرت علی کی اہمیت اور مقام کا یہ عالم تھا کہ جوں جوں میں بات سنا رہا تھا تو حضور کی چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ اب یہ اس صحابی کی غایت درجہ دیانت ہے کہ پوری بات کو منتقل آگے نقل کیا اور خود بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا جب حضور کے چہرے پر ناگواری کے اثر آتا ہے تو آپ نے میری بات کے اختتام پر فرمایا کیا تم مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب سمجھتے ہو؟ تو میں نے اس کی یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر ہمارے نزدیک اور کون محبوب ہو سکتا ہے؟ تو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اس بات پر فرمایا کہ پھر سن لو، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں محبوب ہوں اور جس کا میں پیارا ہوں اس کا علی بھی پیارا ہے۔ حضرت بریدہ کہتے ہیں حضور کے اس ارشاد کے بعد نہ صرف یہ کہ میرا دل حضرت علی کی طرف سے صاف ہو گیا بلکہ میرے دل میں حضرت علی کی محبت جان گزین ہوئی۔ یہ ہیں وہ عقائد۔ اب اس صحابی کی غایت، اب پہلی بات چھپا لیتے، وہ بات ہوئی نہیں، حضور نے یہ فرمایا اتنی بھی بات ہو سکتی تھی، لیکن یاد رکھیں صحابہ کرام انتہائی احتیاط سے رسول اللہ کے بارے میں بات کرتے تھے اور کوئی ایسی بات جو حضور کے بارے میں ذرہ برابر شک بھی ہوتا وہ نہ کرتے۔ تو اسی طرح میں عرض کر رہا ہوں اس حدیث، اب یہ مین حدیث جو اس پر خلافت بلا فصل کی عمارت کی تعمیر کی جاتی ہے کہ یہ حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو جس کے علی مولا اس کے وہ سب کے خلیفہ۔ بھئی حدیث آگے یا پیچھے یا کوئی پوری بات کوئی نہیں، تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ اس حدیث کے بھی زیادہ راوی یہی صحابہ کرام ہیں جو سفر میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس کے ایک اور راوی حضرت سیدنا زید بن ارقم ہے۔ یہ وہ بخت والے لوگ ہیں اسلام میں سب سے پہلے جس گھر میں رسول اللہ تبلیغ فرمایا کرتے تو اس گھر کا نام تھا دار ارقم۔ ان کے بیٹے تھے یہ حضرت زید بن ارقم، اتنے رسول اللہ کے قریبی جنہوں نے اللہ کے دین کو پنپنے کے لیے اپنا گھر سب سے پہلے بطور دار التبلیغ ہبہ کیا۔ یہ راوی ہیں اس حدیث کے، ایک حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ہے۔ تو جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ حدیث اس کا پس منظر یہ تھا، لیکن جب سرکار نے چند لوگوں سے ایسی باتیں سنی تو سرکار نے وہاں باقاعدہ رک کر حج سے آپ واپس آ رہے تھے، یہ غدیر خم اس کی معلومات بھی شاید ان بیچاروں کو نہ پتہ ہو۔ غدیر کا معنی ہوتا ہے تالاب اور خم مقام اس جگہ کا نام ہے۔ وہاں سرکار نے پڑاؤ فرمایا تو وہاں لوگ جمع تھے، آپ نے ان لوگوں کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی اور آپ نے پہلے صحابہ کرام سے سوال کیا۔ آپ نے تمام صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا الَسْتُ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اے لوگو جواب دو کیا میری ذات ایمان والوں کے نزدیک ان کی جانوں سے زیادہ مقدم نہیں ہے؟ جانوں سے زیادہ میری ذات پہلے نہیں ہے؟ کیا میری ذات جانوں سے زیادہ محبوب نہیں ہے؟ تو صحابہ کرام ہماری طرح مسلمان نہ تھے، صحابہ کرام تو حضور پر دل و جان سے قربان ہونے والے، جوں یہ سنتے گئے تو بعض صحابہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور یوں دست بستہ کرنے لگے، قالوا بلا یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم کی ذات
ذات ایمان والوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بھی زیادہ مقدم ہے، محبوب ہے، اولا ہے، زیادہ پہلے ہے، جانیں بعد میں، آمنہ کا لال اللہ کا حبیب پہلے۔ تو جب یہ حضور نے تصدیق کروا لی تو آپ نے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی ساتھ کھڑے تھے، ایک روایت میں کہ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور یوں فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، پھر کان کھول کر سن لو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ گویا یہ ہے پوری حدیث اور حدیث کا پس منظر، اور اس سمیت آگے حدیث پاک میں کر رہا ہوں۔ اب سب پر یہ عیاں ہو گیا کہ حضرت علی مرتضیٰ آپ کی محبت، آپ کی اہمیت، آپ کا قرب رسول اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا خاص تعلق، اس کو حضور نے واضح کیا اور لوگوں کے دلوں سے اس بات کو صاف کیا۔ تو اب حضور نبی رحمت کی یہاں ارشاد ختم نہیں ہو گیا کہ یہ ارشاد فرمایا تو بس آگے بریک بند نہیں، فرمایا اللہم وال من والا ہو وعاد من عادا ہو، فرمایا عرض کیا یا اللہ جو علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو علی سے بغض کرے یا اللہ تو بھی اس سے نفرت فرما۔ گویا ایک طرف حضرت علی کا محبوب مومنین ہونا اور تمام اہل ایمان کا مولا ہونا، اس کو واضح کیا، اور ساتھ آگے تشریح کی اور دعا مانگی حضرت علی کے حق میں کہ اے اللہ جو علی سے محبت کرے، میں محمد مصطفیٰ تیرا محبوب نبی دعا مانگتا ہوں، اے اللہ تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو حضرت علی سے نفرت کرے تو بھی اس سے نفرت فرما، اس سے بغض فرما۔ یہاں تک حدیث پاک ہے، لیکن اس سے آگے ایک بات یہاں رک کر میں عرض کروں۔ یہاں مولا کا معنی بے دھڑک یہ لیا جاتا ہے جس سے مراد خلافت بلا فصل ہے۔ آپ اس حدیث کو سامنے رکھیں، اگر مولا کا معنی خلیفہ ہو، آگے اللہم وال من والا ہو کا کوئی ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا کہ یا اللہ اللہم وال من والا، یا اللہ جو علی کو خلیفہ مانے تم بھی اسے خلیفہ بنا دے، پھر ساری کائنات خلیفہ بن جائے گی۔ کوئی عقل ہوتا ہے یا شعور ہوتا ہے، بیسک بات یہ ہے کہ جب اللہ کا خوف نہ رہے پھر جو مرضی بندے کے منہ میں آئے، اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، جب بندہ بے حیا ہو جائے جو منہ میں آئے وہ کہتا رہے۔ رسول اللہ کی احادیث میں برید ان میں معانی کا بدلنا آج نہیں پتہ چل رہا، کل پتہ چلے گا کہ اس کا کتنا بڑا انجام ہے۔ میرے آقا نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، فرمایا وہ آدمی کان کھول کر سن لے جو مجھ پر جھوٹ باندھے گا اللہ کا اس کا ٹھکانہ جہنم بنائے۔ حضور کی طرف کسی بات کو جان بوجھ کر غلط منسوب کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، جو آج لوگ دھڑلے سے کر رہے ہیں اور من مانیاں کر رہے ہیں رسول اللہ کی حدیث کے اندر۔ بہرحال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر حضرت علی کی جو شان بیان کی وہ واقعی حضرت علی کی ایک ایسی خصوصیت ہے جس پر کہ حضرت علی کو ناز بھی ہونا چاہیے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بات کو قابل ناز سمجھتے تھے۔ میں نے آپ کو عرض کیا حضرت سعد بن ابی وقاص بھی اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں خود حضرت سعد بن ابی وقاص کا تھوڑا سا میں نے پس منظر گزشتہ جمعہ شاید عرض کیا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رسول اللہ کے ننہال خاندان میں سے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کا نام لے کر رسول اللہ نے انہیں فرمایا یہ جنتی ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر کا نشانہ بڑا پیارا باندھتے تھے۔ ایک جنگ کے اندر جب کافروں نے یلغار کر دی تو رسول رحمت حضرت سعد بن ابی وقاص کو کہہ رہے تھے ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد اللہ رسول کے نام پر تیروں کی کافروں پر بارش کر دو، تجھ پر میرے ماں باپ قربان جائیں۔ یہ سعد بن ابی وقاص وہ واحد انسان ہے، ساری دنیا حضور کو کہتی ہے کہ ہمارے ماں باپ حضرت رسول اللہ پر قربان جائیں۔ رسول اللہ کہتے ہیں حضرت سعد کو ارمی یا سعد، اے سعد خود تیر باری کرو، تجھ پر میرے ماں باپ قربان جائیں۔
اس سے حضرت سعد بن ابی وقاص کا اپنا مقام آپ سمجھ لیں. اور پھر یہ سعد بن ابی وقاص وہ انسان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ دنیا کی 2 سپر پاورز روم اور ایران ان کے ٹکڑے جناب فاروق اعظم نے کیے، اور حضرت عمر کی جس سپاہ نے ایران کے 2 ٹکڑے کیے، فاتح ایران کا لقب پانے والا یہ سعد بن ابی وقاص ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص فاتح ایران ہیں، رسول اللہ کے محبوب، رشتے سے دور میں ماموں لگتے ہیں اور بڑے اعلیٰ مقام کے. لیکن سنیں ان کی نظر میں حضرت علی کا مقام کتنا ہے. آپ کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو 3 خصوصیتیں عطا کی، اگر ان میں سے ایک خصوصیت بھی مجھ سعد بن ابی وقاص کو ملتی تو فرمایا اللہ کی قسم میں سرخ اونٹوں کے انعام سے زیادہ اس بات کو پسند کرتا کہ اللہ مجھے وہ ایک شرف دے دے جو اللہ نے 3 شرف حضرت علی کو عطا فرمائے. آپ فرماتے ہیں اللہ نے حضرت علی کو 3 خصوصیتیں دی، اگر ان میں سے ایک بھی مجھ سعد بن ابی وقاص کو مل جاتی تو میں اپنے لیے باعث صد افتخار سمجھتا اور سرخ اونٹوں سے زیادہ اسے اہمیت دیتا. اور وہ کیا ہیں 3؟ آپ فرماتے ان میں سے پہلی سعادت حضرت علی کو حاصل ہے کہ آپ نے حضرت علی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی بمن منزلت ہارون من موسیٰ، اے میرے بھائی علی تیرا میرے ساتھ وہی تعلق ہے جو جناب ہارون کا موسیٰ علیہ السلام سے ہے. اللہ انہو لا نبی بعدی، لیکن حضور نے اشکال دور کر دیا، فرمایا چونکہ حضرت ہارون بھی نبی تھے، حضرت موسیٰ بھی نبی تھے، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جیسے حضرت موسیٰ کے ساتھ ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی ہیں، ایسے ہی جناب محمد مصطفیٰ کے ساتھ حضرت علی بھی نبوت میں شریک ہیں. حضور نے اس خلش کو دور کرنے کے لیے ایک حدیث کے الفاظ ہیں انہو لا نبی بعدی، اور ایک حدیث کے الفاظ اللہ انہو لا نبوت بعدی. علماء نے فرمایا نبوت کا استثناء کر کے حضور نے کلی نفی کر دی کہ میرے بعد کوئی کسی طرح کا نبی ہو سکتا نہیں ہے. لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اگر ان 3 سعادتوں میں سے ایک بھی مجھے ملتی تو میں سمجھتا مجھے سرخ اونٹ مل گئے. پہلی یہ کہ حضور نے حضرت علی کو حضرت ہارون کی طرح بھائی فرمایا، اور دوسرا فرمایا حضرت علی کا وہ شرف جو اللہ کریم نے حضرت علی کو یوم خیبر عطا فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا میں جھنڈا اس آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس آدمی میں 2 چیزیں ہیں، وہ آدمی اللہ رسول سے سچی محبت رکھتا ہے اور اللہ رسول کی بارگاہ میں یہ محبت صرف قبول ہی نہیں بلکہ اللہ رسول اس بندے کو محبوب رکھتے ہیں. یعنی حضرت علی کا محب اللہ ہونا، محب رسول ہونا، اس کی تصدیق خود رسول اللہ نے کی. اور یہی نہیں بلکہ فرمایا کہ وہ صرف محب ہی نہیں بلکہ حضرت علی محبوب خدا بھی ہیں، محبوب مصطفیٰ بھی ہیں. حضرت علی وہ ہیں جن سے خدا بھی پیار کرتا ہے، مصطفیٰ بھی پیار کرتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اگر یہ عزت مجھے ملتی تو میں اپنی عزت پر ناز کرتا. اور تیسری آپ فرماتے ہیں حضرت علی کا یہ شرف جو رسول رحمت نے حضرت علی کو فرمایا کہ علی ایمان والوں کا مولا ہے. آپ نے فرمایا یہ وہ شرف ہے اگر مجھے مل جاتا تو میں اسے سرخ اونٹوں کے انعاموں سے زیادہ اہمیت دیتا. تو گویا حضرت علی کے ایک ایک وصف پر اکابر صحابہ ناز کرتے تھے اور حضرت علی مرتضیٰ کے اس شرف کو سلام عقیدت پیش کرتے تھے. لیکن برادران اسلام
حضرات صحابہ کرام دل و جان سے حضرت علی کے محب اور قدردان تھے. جب حضور نے اب یہ سفر میں حضور نے فرمایا، اب سفر میں ہوتا ہے کہ بعض اوقات ملاقات نہیں ہوتی. جو حدیث حضرت براء بن عازب سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں اگلے دن جناب عمر فاروق حضرت علی سے ملے. ایک دن حضور نے یہ اعلان کیا، اگلے دن حضرت عمر حضرت علی سے ملے. جب ملاقات ہوئی تو سلام کے بعد پہلا جملہ جناب عمر کے منہ سے کیا نکلا؟ حضرت عمر نے فرمایا ہنیئا لک یا ابن ابی طالب اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ. جو ہی حضرت عمر اگلے دن حضرت علی کو جیسے آپ کے کسی دوست کو کوئی اللہ خوشی دے، آپ پہلے لمحے میں مبارک دیتے ہیں. حضرت عمر جو ہی حضرت علی کو دیکھتے گئے تو منہ سے بے ساختہ نکلا اے ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے ہنیئا لک. ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، ایک روایت میں بخ بخ لک یا ابن ابی طالب، مبارک ہو مبارک ہو. گویا حضرت عمر خوشی سے نہال ہو کر کہنے لگے بخ بخ یا ابن ابی طالب، ہنیئا لک یا ابن ابی طالب. او ابو طالب کے بیٹے تمہیں مبارک ہو، اصبحت مولایا و مولا کل مومن و مومنہ. اب تیرا مقام یہ ہے کہ تو ہر بندہ مومن اور مومنہ کا ولی بن چکا، مولا بن چکا ہے، محبوب بن چکا ہے، پیارا بن چکا ہے، دلدار بن چکا ہے. حضرت عمر فاروق کا یہ انداز مسرت، یہ انداز شادمانی اور یہ خوشی اور والہانہ انداز میں حضرت علی کو مبارک دینا کس بات کی غمازی کرتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل ایک دوسرے کی محبت سے آباد تھے، ایک دوسرے کے احترام سے آباد تھے، ایک دوسرے کی انتہائی قدردانی کرتے تھے. اور حضرت علی کو کیا کہا؟ اصبحت مولایا، اے علی تم میرے بھی مولا ہو، و مولا کل مومن و مومنہ، اور ہر ایماندار مرد عورت کے مومن ہو. گویا حضرت عمر نے تصدیق کی کہ جو کلمہ پڑھ کر مومن یا مومنہ مرد یا عورت کہلائے، لیکن اگر اس کے دل میں حضرت علی کی محبت نہیں ہے تو وہ کما حقہ مومن کہلانے کے قابل نہیں ہے. یہ انداز تھا صحابہ کرام کا، آپس میں ایک دوسرے کی عزت، مقام اور احترام کا. اور حضرات صحابہ کرام بہت سی احادیث میں نے یہاں نقل کی جن میں حضرت علی مرتضیٰ آپ کا مقام. ایک حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابن عباس ہی نقل کرتے ہیں کہ مجھے یہ بات سیدہ ام سلمہ نے بتائی. اب ام سلمہ کون ہے؟ ام سلمہ رسول اللہ کی بیوی ہیں، ایمان والوں کی ماں ہیں. اب عموماً ان کا اٹیک ازواج مطہرات پر ہوتا ہے. صحابہ کرام کے دشمنوں کا عموماً تیر زنی کا انداز امہات المومنین پر ہوتا ہے. اب خود اندازہ کر لیں، تھوڑے سے ٹھنڈے مائنڈ کے ساتھ ماں پر حملہ کرنے والا انسان اچھا ہوتا ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں مجھے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ کو سنا، آپ نے حضرت علی کو فرمایا ھذا علی بن ابی طالب لحمہ لحمی و دمہ دمی وہو منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. حضرت ابن عباس کا میں تعارف آپ کو بتا چکا، رسول اللہ کے حقیقی چچا زاد بھائی ہیں اور یہ بھی عموماً حضور اور حضرت علی کی پرورش میں پلے، ان کے سائے میں پروان چڑھے. حضرت عبداللہ ابن عباس جو جلیل القدر مفسر قرآن ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے خود سیدہ ام سلمہ رسول اللہ کی زوجہ محترمہ کے منہ سے سنا، آپ نے حضرت علی کو فرمایا اے علی لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی علی، میرا گوشت تیرا گوشت ہے، میرا بدن تیرا بدن ہے، انت منی تو مجھ سے ہے، ایسے بے منزلت ہارون من موسیٰ، جیسے موسیٰ کے بھائی ہارون تھے.
یہی وہ حدیث ہے گویا نبی رحمت نے حضرت علی کی جان کو اپنی جان کہا، ان کے خون کو اپنا خون کہا، فرمایا دمہ دمی، علی کا خون میرا خون ہے۔ اسی بات کا ترجمہ سنیوں کے پیر تاجدار گولڈا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب آپ نے کیا۔ آپ فرماتے ہیں حب علی ہے میرے علی، میرے علی ہے حب نبی، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں مابین پیا۔ حضرت تاجدار گولڈا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے حضرت علی کو فرمایا اے میرے بھائی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا وجود میرا وجود ہے۔ اس لیے حضرت علی کہتے ہیں، لوگ پیر میر علی شاہ صاحب کہتے ہیں حب علی ہے میرے علی، میرے علی ہے حب نبی۔ اے لوگو حضرت علی کی محبت رسول اللہ کی محبت ہے، رسول اللہ کی محبت حضرت علی کی محبت ہے۔ گویا یہ اتنی ضروری ہے کہ اگر حضرت علی کی محبت میں کمی آ گئی تو یہ کمی در حقیقت رسول اللہ کی محبت میں ہوگی۔ تو اس کی بیسک راوی کون ہے؟ آج بندہ یہ روایت تو بڑے دھڑلے سے پڑھتا ہے، ہمارے اندر بھی نئے پیدا ہونے والے تفضیلی ذہن لوگ جو امت کو انتشار کا شکار کر رہے ہیں اور ذاتی خواہشات کی بنا پر سنیوں کے اندر ایک نیا فرقہ گمراہ فرقہ ترتیب دے رہے ہیں، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آج وہ بھی بڑے دھڑلے سے یہ پڑھتے ہیں، لیکن اگر ان کے اندر امانت ہے، دیانت ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ امت کو حضرت علی کی اس شان کے بارے میں آگاہ کرنے والی کون ہیں؟ بولیے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ سے حضرت علی کے بارے میں اور بھی روایات ہیں، لیکن میں وقت کی قلت کے پیش نظر بعض ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو برادران اسلام، ایک اور صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عقیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے طبرانی کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس رات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شب معراج حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو وحی فرمائی اس میں سے ایک بات اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے علی کی 3 صفتیں مجھے وحی فرمائی۔ اب اس روایت کے بھی راوی صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عقیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں اور وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں حضرت علی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہوا سید المؤمنین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے فرمایا کہ اللہ نے شب معراج حضرت علی کے یہ 3 وصف سید المومنین، امام المتقین، قائد الغر المحجلین۔ قائد غر المحجلین کا معنی شاید آپ کو سمجھ نہ ہو، جب قیامت کے دن حضور کی امت آئے گی تو جو آج آپ لوگ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اس کی برکت سے اہل ایمان کے ہاتھ جگمگا رہے ہیں، اہل ایمان کے چہرے جگمگا رہے ہوں گے۔ عربی میں اس گھوڑے کو مغر کہتے ہیں جس گھوڑے کی پیشانی سفید ہوتی ہے، محجل اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کے پاؤں سفید ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے حضور کی امت کا یہ لقب ہے الغر المحجلین، اور قائد الغر المحجلین کا لقب رسول اللہ کا بھی لقب ہے، اور آپ نے گویا فرمایا یہی لقب اللہ نے شب معراج علی کے لیے بھی استعمال فرمایا۔ تو گویا حضرت علی مرتضیٰ نمایاں انداز میں کل قیامت میں آئیں گے کہ آپ سید المومنین ہوں گے، امام المتقین ہوں گے اور قائد الغر المحجلین ہوں گے۔ الحمدللہ اہل سنت کے دلوں میں اسی لیے کوئی کسی قسم کا حضرت علی کے بارے میں انقباض اس لیے نہیں کہ صحابہ کرام کو جو رسول اللہ کی شان حضور سے حضرت علی کی شان ملی اسے بے دھڑک بیان کیا اور ہمارے سامنے بیان کر دیا۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں
میں نے خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ آپ حضرت علی سے کہہ رہے تھے کہ توبا لمن احبک وصدق فیہ وویل لمن غضبک وکذبک فیہ۔ حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں میں نے رسول گرامی کو دیکھا، آپ حضرت علی سے فرما رہے ہیں اے علی ان لوگوں کو مبارک ہو جو لوگ تجھ سے محبت کرتے ہیں، وصدق فیکا، اور جو لوگ تیری تصدیق کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بربادی ہے جو تجھ سے بغض رکھیں، وویل لمن ابغضک، اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے تجھ سے نفرت کی، وکذبک، اور تمہیں جھٹلایا اور تیرا انکار کیا۔ تو اس طرح جن صحابہ کرام، یہی حضرت عمار بن یاسر ہے جو بڑے خاص رسول اللہ کے صحابی ہیں، اور انہیں حضرت علی کی معیت میں اللہ تعالیٰ نے جنگ میں شہادت عطا فرمائی۔ تو اسی طرح اور صحابہ کرام، حضرت سیدنا سلمان فارسی کا نام کون نہیں جانتا، کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی محبت اہل بیت کے تو دیگر لوگ بھی قائل ہیں، لیکن چونکہ اصل ہم وارث ہیں صحابہ کرام کے، ان کے عقیدے کے، اس لیے حضرت سیدنا سلمان سے طبرانی میں مروی ہے کہ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کو، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میرے سامنے رسول اللہ نے حضرت علی سے فرمایا علی محبو کا محبی و مبغضو کا مبغضی، اے علی جو تجھ سے محبت کرنے والا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اور جو تجھ سے بغض کرنے والا ہے وہ مجھ سے بغض کرنے والا ہے۔ یہی وہ بات جو حضرت تاجدار گولڈا کی ابھی میں نے کی کہ حب علی ہے مہر علی ہے حب نبی، کہ رسول اللہ کی محبت ہی حضرت علی کی محبت ہے، یا حضرت علی سے محبت کرنا ہی رسول اللہ سے محبت کرنا ہے۔ تو یہ اصل میں نظریہ اور یہ عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے آگے چلا، اور صحابہ کرام حضرت علی کی جلالت علمی کے قائل تھے۔ حضرات صحابہ کرام عموماً حضرت علی کو علمی حوالے سے اکابر صحابہ بھی جو عمروں میں بڑے صحابہ تھے وہ بھی حضرت علی کا عمر علم کے اعتبار سے فقہ کے اعتبار سے احترام کرتے تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ کو انتہائی اعلیٰ مقام دیتے تھے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے الخصائص الکبریٰ کے اندر، اور اسی طرح اپنی کتاب تاریخ الخلفاء کے اندر نقل کیا کہ حضرت عمر عموماً کہا کرتے تھے کہ کان علیون اقزانا، حضرت عمر آپ کی بصیرت، آپ کی عقل مندی، آپ کی دانش کون نہیں جانتا جو انسان 24 لاکھ مربع میل پر امامت کرے اور اس کے اندر ہر جانب انصاف، ہر جانب سکون ہو، ہر جانب عدل ہی عدل ہو، اور جس کی حکومت دنیا کے لیے سیمپل ہو وہ انسان خود کتنا صاحب بصیرت ہوگا۔ وہ حضرت عمر کہا کرتے تھے کانا علیون اقزانا، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ ہم سب سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت اللہ نے علی کو عطا فرمائی تھی، حضرت علی کو عطا کی تھی۔ اور یہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے کسی ایسی مشکل میں نہ ڈالنا کہ وہ مشکل مجھ پر آئے اور عمر کے پڑوس میں علی موجود نہ ہو۔ اس کی بات تو یہ روایت الفاظ کرتے ہیں لولا علی لہلک عمر، لیکن عمومی یہ ہے کہ یا اللہ عمر پر کوئی مشکل نہ آئے جب میرے پاس علی موجود نہ ہو۔ یہی وجہ ہے اہم امور میں صحابہ کرام کی اگر مشاورت ایک جانب ہوتی، مولا علی کی مشاورت ایک جانب ہوتی، تو حضرت عمر فیصلہ حضرت علی والا کرتا۔ جب بیت المقدس کی آزادی کے لیے حضرت عمر کی فوجوں نے قدم کیا اور بیت المقدس کے شہریوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ جنگ نہ کریں، ہم صلح کریں گے، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ صلح نامہ عمر خدا کر لکھیں۔
اب کسی بادشاہ کا کسی قوم کے پاس جانا یہ بہت بڑا ریگارڈ تھا۔ حضرت عمر نے جب رائے پہنچی تو مجلس شورا بلائی، مشورہ کے لیے اپنے صحابہ کرام کو طلب کیا، اور حضرت علی جناب عمر فاروق کی مجلس شورا کے اہم ممبر تھے۔ حضرت عمر نے رائے طلب کی کہ مجھے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ اکثر صحابہ کرام نے کہا ان کی حیثیت حضرت ہے کوئی نہ، ہم نے ایران کے چھکے چھڑا دیے، عراق کے چھکے چھڑا دیے، ان کی کیا حیثیت ہے، آپ نہ جائیں۔ لیکن آپ رائے لیتے آئے تو حضرت علی نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ اگر آپ کے جانے سے لوگ قتل و غارت سے بچ جائیں تو آپ کو خود جا کر معاہدہ لکھنا چاہیے، آپ کو جانا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے دین کی سربلندی اور انسانیت کو قتل و غارت سے بچانے کے لیے اگر آپ کا جانا ضروری ہو تو آپ کو جانا چاہیے۔ تو حضرت علی کی یہ رائے تھی کہ حضرت فاروق اعظم کو بیت المقدس خود جانا چاہیے، اور وہ تاریخی سفر ہوا جس کے اندر آپ نے علماء سے سنا کہ وقت کا غلام سواری پر سوار ہے لیکن امام سواری کی لگام پکڑ کر چل رہا۔ یوں حضرت عمر عدل کے ساتھ اس سفر کو طے کیا، اور حضرت عمر کو دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھا۔ شان یہ تھی حضرت عمر کی، آپ کی شان، آپ کی سادگی، آپ کی صداقت دیکھ کر لوگوں کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ لیکن آپ کا بیت المقدس جانا حضرت علی کی رائے پر تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر حضرت علی کی رائے کو بہت اہمیت دیتے تھے اور اسے فرمایا کرتے تھے کان اقضانا، اللہ نے حضرت علی کو ہم سب سے زیادہ فیصلے کرنے کی قوت اور سعادت یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو عطا کی ہے، اور صحابہ کا پورا ریکارڈ کرتے۔ اور لطف کی بات یہی سن لیں کہ جب حضرت عمر بیت المقدس گئے تو مدینہ میں حضرت عمر کا نائب کون تھا؟ آپ یہ ان لوگوں سے پوچھا کریں جو آج حضرات صحابہ پر تانا بازی کرتے ہیں اور صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مولا علی ان کی خلافت کو نہیں مانتے تھے۔ اگر حقیقت ان سے پوچھو گے تو جب حضرت عمر بیت المقدس میں معاہدہ لکھنے کے لیے گئے تو مدینہ میں اپنا قائم مقام حضرت علی کو بنا۔ اب اگر حضرت علی کہتے خلافت میرا حق ہے، مجھے مل گئی، میں شیر خدا ہوں، اللہ کی قسم حضرت علی کا ارشاد ہے اگر رسول اللہ مجھے خلافت دے کر جاتے، کوئی میرا ساتھ دیتا نہ دیتا، میں کپڑے کے ساتھ بھی لوگوں سے ٹکراؤ کرتا، یعنی اگر اس حد تک بھی بے سر و سامان ہوتا تو میں لوگوں سے لڑتا اور اپنی خلافت کا حق لیتا۔ لیکن فرمایا رسول اللہ نے مجھے خلافت نہیں دی، بالکل کلیئر بتایا۔ اور جب حضرت عمر وہاں بیت المقدس گئے، حضرت علی مدینہ منورہ میں موجود ہیں، اب آپ کہتے ہیں کہ حق میرا خلافت مجھے مل گئی لہذا عمر وہیں رہے گا اور مدینہ میں اصلی حکومت آ گئی، خلافت حق آ گئی۔ لیکن حضرت علی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، بلکہ حضرت علی نے حضرت عمر کا نائب بن کر اتنے دن نیابت میں خلافت کی، گویا بتا دیا میرا یہ عمل اس بات کا شاہد عادل ہے کہ عمر کی خلافت بھی حق ہے، علی کی نیابت بھی حق ہے، اور یہ آپس میں اعتماد تھا۔ آئیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں عموماً یہ لوگ زبان درازی کرتے ہیں جنگ جمل کے حوالے سے، جو ایک جھوٹی روایت کو بنیاد بنا کر یہ سارا بتنگڑ بناتے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے حدیث مروی ہے، آپ فرماتی ہیں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعو لی سید العرب، سید عرب کو بلاؤ، چونکہ حضرت عائشہ کا حجرہ بالکل مسجد نبی سے متصل تھا، بعض باتیں سنائی دیتی، تو آپ نے فرمایا سید عرب کو بلاؤ۔ بات آنی جانی ہوگی، سرکار تشریف لائے، حضرت ام المومنین کہتی ہیں فقلت یا رسول اللہ انت سید العرب، آپ سید العرب نہیں ہیں، آپ فرما رہے تھے سید العرب کو بلاؤ، تو کس کو آپ نے بلوایا؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ انت سید العرب، سید العرب تو آپ کی ذات پاک ہے، آپ نے کس کو بلوایا؟ تو سنیے سیدہ طیبہ طاہرہ
ایمان والوں کی ماں عائشہ صدیقہ کی زبانی آپ فرماتے ہیں رسول اللہ نے مجھے فرمایا یا عائشہ تو انا سید ولد آدم وعلی ہوا سید العرب، اے عائشہ میں تو ساری نسل انسانی کا سید ہوں، عرب کا سید علی ہے، عرب کا سید عرب کا سردار علی ہے، انہیں میں نے بلا بھیجا تھا اور اپنے بارے میں فرمایا انا سید ولد آدم، میں تو پوری نسل آدم کا سردار ہوں، اولین و آخرین کا سردار ہوں۔ تو اس سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے لیے حضرت اب جنہوں نے خود سنا کہ نبی رحمت نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو سید العرب کہا، کیا وہ مائی صاحبہ بالارادہ حضرت علی کی گستاخی کر سکتی تھی؟ یا حضرت علی جو جانتے ہیں کہ رسول اللہ ایمان والوں کی ماں ہیں، کیا وہ گستاخی کر سکتے ہیں؟ جنگ جمل ایک غلط فہمی کے نتیجے میں مسلمان آپس میں ٹکرائے، لیکن اللہ کی قسم حضرت عائشہ اتنا روتی تھی کہ آپ کا دوپٹہ تار ہو جاتا تھا اور آپ فرماتے تھیں یا لیتنی لم اخلق ابدا، کاش قبلو کاش میں عائشہ پیدا ہی نہ ہوتی۔ اور حضرت علی جنگ جمل کو یاد کر کے رویا کرتے تھے اور فرماتے تھے کاش علی بلائے گئے لوگوں میں سے ہوتے۔ اس غلط فہمی پر بھی اتنا دونوں کو افسوس تھا کہ غلط فہمی صلح ہو گئی دونوں لشکروں میں۔ رات میں سبائیوں حضرت عثمان کے قاتلوں نے سوچا اگر حضرت علی اور حضرت عائشہ کے لشکر میں صلح ہو گئی صبح ہمارا کیا بنے گا؟ انہوں نے رات کے اندھیرے میں حضرت عائشہ کے لشکر میں سے حضرت علی کے لشکر پر تیر برسائے، حضرت علی کے لشکر میں سے حضرت عائشہ کے لشکر پر تیر برسا کر مسلمانوں کو لڑا دیا۔ یہ یہودیوں کی سارے باتیں تھیں، یہودیوں کی باتوں پر بنیاد کر کے اپنا ایمان ضائع نہ کریں۔ ہمارے لیے رسول اللہ کی آل بھی قابل احترام ہے، آل بیت بھی قابل احترام ہے، حضور کے ازواج مطہرات بھی قابل احترام ہیں، اور یہ سارے کے سارے سچے لوگ تھے، ان کا ظاہر باطن ایک تھا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضرت علی مرتضیٰ کی ان عظمتوں شانوں کو ذہن میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔